وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 163، درس نمبر 314. آج کا موضوع کیا اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 163. ہم درجات عند اللہ، ان کے درجات ہیں اللہ کے نزدیک. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں. سامعین کرام، گزشتہ آیت سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے اور اسی آیت کا ایک تتمہ ہے. گزشتہ آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، دو لوگ کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ دونوں اعمال کے نتائج کے حساب سے برابر نہیں ہے. ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا. دوسرے نے اللہ کا غصہ کما لیا، وہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. بہرحال آج کا جو سبق ہے آپ نے ترجمہ سنا، ہم درجات، ان دونوں کے لیے درجات ہیں، اور عند اللہ، اللہ کے ہاں. دیکھیں، درجات جنت میں بھی درجات ہیں اور دوزخ میں بھی درجات ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. ہر شخص کے یعنی جو اللہ کی رضاؤں کی پیروی کر رہے ہیں اس میں درجات ہوتے ہیں. ہم بزرگوں کے لیے اپنی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدت وارزقنا شفاعتہ یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد. یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرتے ہیں کہ آپ ان کو بلند درجات اعلیٰ عطا فرمائے. تو درجات، دوزخ والوں میں بھی درجات ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے دوزخ میں وہ ان لوگوں کا ہے جو برائے نام مسلمان ہیں لیکن عمل جو ہے اس کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، جیسا کہ ہم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں دھوکے میں نہ رہ جائیں کہ بھئی میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، کیا ہوا، اسلام کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا یا اللہ کی مرضی کو پہ نہ چلا.
یا اللہ کے غصے کو کما لیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیں یعنی کتنی ایک حیرت عجیب بات ہے نا کہ ہم اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں من حیث الافراد اور من حیث القوم بھی، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت کے دعائیں مانگتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ ساری کوشش تو آپ کی جہنم کے لیے ہے، ساری زندگی تو آپ نے من چاہی گزار دی اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے باوجود وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یعنی یہ ایک میں ضرور اس کا بیان کروں گا، وہ آیت بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ جو ہم نے یہ 62 اور 63 یہ دونوں آیات پہ وہ یعنی اس پہ وضاحت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کی ساری کوشش جو ہے گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے۔ سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ لوگ جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ اب اس میں پھر میں آپ کو کہوں کہ اس آیت میں بھی نہ مومن کا تذکرہ ہے، نہ کافر کا، نہ مشرک کا، نہ ہندو کا، نہ سکھ کا، نہ عیسائی کا، نہ یہودی کا۔ ایک طرز عمل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کو ترجیح دے کے دنیا کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور ساری زندگی آپ دنیا ہی کے لیے گزار دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ ان کا نام جو بھی ہے، خواہ یہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، لیکن دنیا ان کا مقصود ہے، اور ساری ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ساری کوششیں، ساری سوچ دنیا کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ کی خواہشات، آپ کی سوچیں، آپ کی تمنائیں ساری ظاہر کے بارے میں ہے۔ یا اللہ اچھا گھر دے دے، یا اللہ اچھے کپڑے دے، اچھا کھانا دے، اچھے پیسوں کی برسات ہو مجھ پہ، اور بہت پیسے دے دے، اور بہت بچے دے دے، اور لڑکیاں نہیں ہیں اب لڑکا چاہیے، لڑکے ہیں ایک لڑکی چاہیے۔ ساری زندگی تو آپ اللہ سے مطالبات میں گزار دیا آپ نے ظاہر کے لیے، آخرت کے لیے کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، اس کے باوجود کہ ان کی منزل دنیا ہے، کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ اب کلمہ انہوں نے پڑھا ہوا ہے، جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اب ان کا گمان یہ ہے، یعنی مثال کے طور پہ یہ شخص جس نے کہا جو برائے نام مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان جسے ہم کہتے ہیں، برائے نام کیا پیدائشی مسلمان، نہ اسلام پہ اس نے سوچا ہے، نہ غور کیا ہے، نہ یہ قبول کرنے کے لیے حقیقت میں تیار ہے۔ دنیا اس کی منزل ہے، دنیا۔ اب اس نے شرع کے مطابق داڑھی بھی رکھ لی ہے، یہ حافظ قرآن بھی ہے، چلیں یہ عالم بھی بن گیا، مدرسے میں پڑھ کے عالم بھی بن گیا، چلیں یہ امام بھی بن گیا، چلیں اس نے جبہ اور دستار بھی پہن لی، ہے دنیا دار، دنیا دنیا۔ یہ میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ذرا جاگیں تھوڑا سا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ علم کر لیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، ہے دنیا دار، اور ساری کوششیں اب دنیا ہی کے لیے۔ علم پڑھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں بہت سے حافظوں کا کوٹا ہوتا ہے نا سرکاری ملازمتوں میں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بہرحال چلیں لگا لیں، کیونکہ کوٹے ہوتے ہیں، یہ سیٹیں ہوتی ہیں، کوٹے ہوتے ہیں۔ کھیلوں کے لیے جو کھلاڑی ہیں تو ان کے لیے کوٹے ہیں، ان داخلہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مدرسوں میں عالم لوگوں کو اسلامیات کے لیے وہ ہوتا ہے جو معیار ہے نا کہ علم کیا ہو، یہ وہ۔ چلیں نوکری، اسکول میں نوکری کے لیے تعلیم حاصل کر لی،
ساتھ میں مسجد میں امامت بھی ہے، اسکول میں نوکری بھی ہے، ساری زندگی بس خواہش دنیا لے کے یہ گزار رہا ہے۔ اب اس کی یہ کہہ رہا ہے میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، نیت دنیا کی ہے۔ دیکھیں میں بات مختصر کر رہا ہوں، نیت دنیا کی ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے، اللہ نہ اس کی منزل ہے نہ یہ بنانا چاہتا ہے، یہ عالم ہے، یہ مفتی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، شریعت کے مطابق داڑھی ہے، کھلواڑ نہیں کر رہا آپ کی طرح داڑھی سے، جبہ و دستار بھی ہے، ایک عالم میں جو ہے وہ اسلامیات کا پروفیسر بھی ہے، ڈین ہے، یونیورسٹی میں ڈین ہے، ہوتے ہیں ایسے ڈین۔ وہ آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک ڈین کا، پشاور یونیورسٹی کا ایک ڈین تھا، آج سے 30-40 سال پہلے کی بات ہے، تو میں اس کا عینی گواہ ہوں۔ تو وہ ایک مجلس میں جو ہے بات کر رہا تھا کہ پیغمبر آئے، پیغمبروں نے بھی زندگی کا مسئلہ حل نہیں کیا کہ زندگی ہے کیا۔ اب جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ شریعت کے مطابق داڑھی اور جبہ اور دستار اور یہ پشاور یونیورسٹی کے اسلامیات فیکلٹی کے ڈین کا یہ جملہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ بھئی پیغمبر تو آیا ہی انسانیت کے مسئلے کے حل کے لیے اور اس کو عروج دینے کے لیے، اس کو دعوت دینے کے لیے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پیغمبروں نے بھی زندگی کے مسئلے کو نہیں سمجھا۔ بہرحال میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، دیکھیں آپ بھی غلط فہمی نہ پڑیں۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں انفرادی طور پہ یار مجھے تو کوئی کافر بنا ہی نہیں سکتا، میں تو مشرک ہوں ہی نہیں، بس میں نے تو کلمہ بچپن میں پڑھا ہوا ہے اور بس میں تو پکا مسلمان ہوں، اب جو مرضی آئے میں کروں۔ اور کرتا ہے، لوگ کرتے ہیں، ماتھوں پہ گٹے لگا کے دفتر میں رشوت کی بازار سجایا ہوا ہے، ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ میرے اپنے، میں کیوں ایسی باتیں کروں جو میں نے خود نہ دیکھی ہوں نہ سنی ہوں، میرے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ ماتھے پہ گٹے ہیں سجود کے اور دفتر میں رشوت کا بازار گرم ہے، اور یہ سرگرم کردار ہے مال حرام کھانے میں۔ آفامن اتبع رضوان اللہ۔ بہرحال تو دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ آیت اصل میں سنا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اور میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، نہ اس آیت میں نہ مومن و کافر و مشرک کی بات ہے، نہ اس آیت میں بات ہے، ایک روش ہے، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا ہی ان کا محبوب، دنیا ہی مقصود، دنیا ہی مطلوب، اور ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے۔ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، دے مار حج کر رہے ہیں، دے مار عمرے کر رہے ہیں، ماتھوں پہ جو ہے وہ گٹے سجائے ہوئے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور شب برات کو روزے رکھتے ہیں، اور ہے نا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، خیراتیں ہو رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، پلاؤ زردے پک رہے ہیں اور بٹ رہے ہیں، لیکن ضل سعیہم فی الحیات الدنیا۔ دیکھیں قرآن، یعنی میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، مجھے معلوم ہے کہ معاشرہ کس چیز کو نیکی قرار دیتا ہے، بس یہی گنتی کے چند کام ہیں۔ تسبیح آپ ہاتھ میں لے لیں اور انگوٹھی پہ جو ہے وہ کاؤنٹر سجا لیں، اور ٹکا ٹکا ٹکا، اور رشوت کا ریٹ بھی ساتھ طے کرتے رہیں آپ، باتیں دنیا کی، سوچیں دنیا کی، سارا تصور دنیا کا، پھر آپ تسبیح بھی پھیر رہے ہیں، داڑھی بھی آپ نے سنت کے مطابق رکھی ہے، یا ایک عورت مسنون پردہ بھی کرتی ہے، پھر بھی شوہر سے لڑتی رہتی ہے، ہر وقت لڑنے کے موڈ میں، لڑائی کے موڈ میں ہوتی ہے، اور گھر کی عورتیں ہوتی ہیں یا خاوند، یا دونوں ایک ہی چیز ہے، انسان ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین کی اہمیت نہیں ہے، رضاؤں کی، اللہ کی رضاؤں کی پیروی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ بہرحال اس پہ آپ سوچیں، یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجات ہیں مختلف کا یہاں لفظ نہیں ہے، لیکن ہر ایک جنت یا دوزخ
کسی ایک فرقے کا، کسی ایک جگہ کا اپنے آپ کو مستحق بنا رہا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا، آج دوبارہ گزارش ہے کہ دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں۔ جو کامیاب کیٹیگری ہے وہ کیٹیگری ہے جو اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں ہے۔ اللہ ان کی منزل ہے، اللہ ہی ان کا معبود ہے، اللہ ہی ان کا مقصود ہے، اللہ ہی ان کا محبوب واحد ہے، اور اللہ ہی ان کا مطلوب ہے۔ ایک کیٹیگری ہے، باقی سارے لوگ جو ہیں وہ دوزخی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن کی بنیاد پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہاں تو ایمان والے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، بس دو اشخاص ہیں، دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو رضاؤں اللہ کی پیروی کر رہے، تو ظاہر ہے یہ تو مسلمان ہے، مومن ہے، متقی ہے۔ متقی شخص کی صفت کیا ہوتی ہے؟ وہی اللہ کی رضاؤں کی پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو بہرحال پھر آج کا جو سبق ہے، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ تصور ہے جس کا ہمیں یقین نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے، ہماری کمی ہے۔ ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بصیر بینا دیکھ رہا ہے۔ اے انسان، تم جو بھی ہو، اے بیوی جو شوہر سے لڑتی رہتی ہو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہر بات پہ شوہر سے لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی۔ اے شوہر، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اے وہ لوگ جو میری رضا کو نظر انداز کر کے تم زندگی میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں۔ اب اس میں کیا حکمت ہے اس جملے میں کہ واللہ بصیر بما یعملون، جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ساری باتیں، اے انسان تم ذمہ دار ہستی ہو، تمہارے اعمال کی تم سے باز پرس ہوگی، تمہیں اعمال کے مطابق تمہیں درجہ ملے گا آخرت میں، اور سارے اعمال تمہارے نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب تمہارا سارا جو اعمال ہیں وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کی اللہ کی کتاب میں لکھے جا رہے ہیں، اور وہ خود تمہارے گلے کا ہار ہے وہ کتاب۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو اسے جانتے ہیں۔ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ ہے اور الٹے ہاتھ والا فرشتہ ہے، دائیں اور بائیں۔ اب دیکھیں، عام طور پہ میں یہ عرض کروں نا، یہ بصیرن پہ، اب بصیر مطلب اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے اور انتظام کر لیا ہے کہ ہمیں کہا ہے کہ بھئی فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال ہر نقل و حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اب سوال یہ ہے، آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں جواب دے دوں گا کہ اس وقت کون سا فرشتہ مصروف عمل ہے، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہماری انفرادی اور قومی جو حالت ہے وہ تو یہ دوسری کمم باب سخط من اللہ، اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارا دائیں ہاتھ والا فرشتہ بالکل فارغ بیٹھا ہے، بائیں ہاتھ سارے کام ہمارے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، جو وہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ لکھ رہا ہے، کیونکہ ہماری نیت خراب ہوگی۔ ہماری نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، ہم منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اسلام بھی ہو گیا اس میں نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، دے عمرے پہ عمرہ۔ تو یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ سارے اعمال لکھ رہا ہے ہمارا الٹے ہاتھ والا فرشتہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نیت ہی خراب ہے، زندگی گزارنے کی نیت۔ دیکھیں، یہ دین اسلام کی بنیادی پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔
تو ہماری تو نیت ہی خراب ہو گئی. دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت آپ کی دنیا بن گئی ہے. آپ دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے پیارے پیارے بچے، اور یہ میرے کاروبار، اور یہ کارخانہ، اور یہ میری نوکری، اور گریڈ 26 پہ میں لگا ہوں، اور یہ میری حیثیت ہے، پوزیشن ہے میری معاشرے میں. نیت اصل میں تو نیت ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی غزوہ احد کا میں بیان کر رہا ہوں. حضور نکلے جنگ کے لیے تو 1000 تھے. 300 لوگوں کی نیت خراب تھی. انہوں نے تو برملا اظہار کر دیا. لو نعلم قتالا لاتبعناکم، آگے آئے گا. یہ تو جنگ نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے. عبداللہ ابن ابی، نیت خراب تھی، اعمال ٹھیک تھے ان کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن ابی اور وہ 300 لوگ، وہ مسلمان تھے، وہ نمازیں باقاعدہ پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے. نیت تھی نہیں، نیت خراب تھی. اسلام کو انہوں نے دل سے تو قبول نہیں کیا تھا. آج ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی دل سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے. یہ خالص اسلام اور خالص اتباع اور یہ خالص اللہ کی رضا یہ نہیں ہوتا ہم سے. ہم بس جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں، یہ مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں. اور تو اسی طرح ہم بھی ہیں. وہ منافقین بظاہر صحابہ کرام، یعنی ہمارے حساب سے تو صحابہ کرام ہی تھے. صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جنہوں نے حالت اسلام میں حضور کا دیدار کیا ہو، صحابی ہے. لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ صحابیت کے شرف سے مشرف نہیں ہوئے، اور نہ ان کو آپ صحابی کہہ سکتے. دراصل وہ دکھاوا تھا. جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے وہ ایک دکھاوا تھا. ہمارا اسلام بھی ایک دکھاوا ہے. اصل اسلام ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیتوں سے واقف ہے، دل کی نیت سے تمہارا واقف ہے. تو میں آپ کو وہ کہہ رہا تھا کہ ہماری کون سی کتاب لکھی جا رہی ہے، کون سا کتاب بھری جا رہی ہے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں عمومی طور پہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ بالکل فارغ ہے، کیونکہ نیت ہی نہیں ہے. اب یہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ تو اس وقت مصروف عمل ہوگا جب کہ زندگی گزارنے کی آپ کی نیت درست ہو جائے اور آپ حقیقی اسلام کو قبول کر لیں اور آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کو مقصود حیات بنا لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں کہ ہاں میں نے اللہ میری منزل ہے اور میں نے دین اسلام اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اب وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ جو ہے وہ مصروف عمل ہو جائے گا. اب اگر آپ کی نیت خالص ہے، آپ یکسو ہیں، تو بائیں ہاتھ والا فرشتہ وہ فارغ ہو جائے گا، وہ فارغ ہو جائے گا. اب دائیں ہاتھ والا فرشتہ آپ کے ہر عمل کو نیکی میں لکھے گا. آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں آپ کے، آپ ظاہری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن گئے، آپ ملک کے صدر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے. بائیں ہاتھ والا فرشتہ تو فارغ ہی ہوا ہے. نیت درست ہو گئی نا، آپ کی نیت درست ہو گئی. اب جو دنیا کے کام ہے وہ نیکی میں لکھے جاتے ہیں. آپ رزق حلال کما رہے ہیں، نیکی ہے. بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں، نیکی ہے. بچوں کی ضروریات کا خیال کر رہے ہیں، نیکی ہے. گھر بنوا رہے ہیں اپنے لیے ضرورت کے مطابق، وہ نیکی ہے. مال تھوڑا سا پس انداز کر کے کہ بوقت ضرورت میں یک دم دوں گا، خرچ کر دوں گا اللہ کے، وہ بھی نیکی ہے. مال جمع کر رہے ہیں خرچ کرنے کے لیے، وہ بھی نیکی ہے. ہر عمل جو ہے چھوٹے سے چھوٹا جس کا تعلق ظاہری ضروریات سے ہی کیوں نہ ہو، وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے. آپ پھل کھا رہے ہیں، آپ میوے کھا رہے ہیں،
انگور کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، نیکی ہے۔ آپ اپنے کمرے کی صفائی کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں۔ آپ بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، نیکی ہے۔ ہو بائیں ہاتھ والا فرشتے کی تو چھٹی ہو گئی، آپ کی نیت بدل گئی، زندگی گزارنے کی نیت بدل گئی۔ تو انما الاعمال بالنیات، یہ بہت بڑی مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ دیکھیں، آپ غور کریں۔ ابھی میں زندہ ہوں تو میری زندگی میں اگر کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ لیں، اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ لیکن ابھی جو ہے میں ادھر ہی ہوں، دنیا ہی میں ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ بڑا پیارا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ مومنوں کے لیے تو ایک درخشاں باب ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ میرا محبوب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے تک رہا ہے۔ وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو تم کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے، ہاں، بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، میں اس کی نظر میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ واللہ بصیر بما یعملون۔ تو بہرحال دیکھیں، ان باتوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اور زندگی کا رخ اصل میں جب ٹھیک ہو جائے نا تو پھر مسئلہ نہیں رہتا۔ رخ اگر غلط ہو گیا تو پھر جو نیک کام ہے وہ بھی برے کاموں میں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بات تو قرآن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بالکل آیات قرآنی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کچھ پڑھ کے بھی سنائی ہیں، پھر بھی آ جائیں گی، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ان کے درجات ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو یہ دیکھ رہا ہے۔ بصیر دیکھ رہا ہے، یعلم کبھی لفظ آیا ہے، لیکن یہاں کچھ بڑھ کے بات ہو رہی ہے، واللہ بصیر بما یعملون۔ اب یعملون میں تو دونوں شخصیات شامل ہیں نا، جو اللہ کی رضاؤں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جو اپنی مرضی سے، دونوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ان کے پھر درجات ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان سے نپٹے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ان لوگوں کے خدا کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں، اور خدا ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔